کہ جہنم میں جانے سے پہلے ہی ان لوگوں کو اتنی سخت ترین سزا پہلے ہی مل گئی، پہلے ہی تمام لوگوں کے سامنے ان کو اتنا ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ کون سے مجرم ہوں گے؟ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر حق کو سننا بھی پسند نہیں تھے کرتے، حق کو بیان کرنا بھی پسند نہیں تھے کرتے۔ جیسے ہی حق بیان کیا جائے نا، جیسے ہی توحید بیان کی جائے، جیسے یہ بیان کیا جائے اور لوگوں اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اکیلا ہی بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے، اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے، اور لوگوں اللہ اکیلا ہی حاجت روا ہے، اور لوگوں اللہ اکیلا ہی رزق دینے والا ہے، اللہ اکیلا ہی ساری دنیا کا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جیسے مشرکین مکہ کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا نا، ان کے دل تنگ ہو جایا کرتے تھے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں، اکیلے اللہ کا نام لو تو ان کے دل بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ جی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ ہی سارا کچھ کرنے والا ہے، پھر ہمارے جو بنائے ہوئے معبود ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، اولیاء اللہ کچھ نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان سے ہم جو اولادیں لینے جاتے ہیں وہ اولادیں نہیں دیتے ہیں؟ نہیں نہیں، لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا کہنا ہے، لوگوں کے دعوے ہیں، وہ بھی حاجت روا ہیں، وہ بھی مشکل کشا ہیں، وہ بھی بگڑیاں بنانے والے، وہ بھی اولادیں دینے والے، وہ بھی مصیبتوں کو ٹالنے والے، وہ بھی مصیبتوں میں مشکلوں میں کام آنے والے ہیں۔ یاد رکھیے، جو بندہ حق کا آ جانے کے بعد حق کو سنتا نہیں، حق کو قبول نہیں کرتا، حق پہ عمل نہیں کرتا، حق بیان نہیں کرتا، قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے مجرموں کو اندھا، بہرا اور گونگا کر کے ان لوگوں کو ان کے چہروں پہ چلائیں گے۔ جیسے دنیا میں الٹا چلا کرتے تھے نا، حق آ گیا ہے، حق کے الٹ چلا کرتے تھے، آج اللہ فرماتے ہیں آج ہم بھی ان کو الٹا چلائیں گے۔ جیسے دنیا میں الٹ چلا کرتے تھے، الٹی چال چلا کرتے تھے، آج ہم بھی ایسے لوگوں کو الٹی چال ہی چلائیں گے۔ ایک مولوی صاحب کا میں کلپ سن رہا تھا، وہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ میری ایک اہل حدیث عالم سے بحث ہو گئی، مناظرہ ہو گیا۔ ان کو میں نے بولا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہے، وہ کہنے لگے نہیں نہیں، مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے۔ میں نے عرض کیا نا، مسئلہ یہ ہے جب اکیلے اللہ کا نام لو، لوگ آپ سے نفرت کریں گے، لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، لوگ آپ کو تانے دیں گے، لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ آپ کو اسٹیجوں سے نیچے اتاریں گے جب آپ اکیلے اللہ کا نام لیں گے۔ وہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ میں نے ان کو بولا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشکل کشا ہیں جیسے اللہ مشکل کشا ہے۔ اہل حدیث عالم کہنے لگے نہیں نہیں، مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکل کشا ہونے کی، کوئی دلیل دو۔ نہیں کہا آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ کہنے لگے یہ بتاؤ کبھی آپ نے بس کے اندر سفر کیا ہے؟ جی جی سفر تو میں نے کیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ بتاؤ بس کے اندر ایک بندہ آتا ہے کہ پھکی لے لو، کیا تم نے دیکھا ہے، کبھی سنا ہے؟ پھکی بیچنے والے کو دیکھا ہے؟ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اپنی پھکی کی، اپنی دوائی کی بڑی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پھکی لے لو، یہ پھکی قبض کشا ہے، یہ پھکی قبض کشا ہے، آپ کی قبض دور کر دے گی۔ وہ کہنے لگے وہ لوگوں دیکھو، جیسے پھکی قبض کشا ہو سکتی ہے، ایک معمولی سی چیز ہے، پھکی قبض کشا ہو سکتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ یہ دلیلیں دے کے حق آ جانے کے باوجود بھی حق سے اعراض کرنے والے، حق سمجھنے کے باوجود، حق پڑھنے کے باوجود، حالانکہ آپ کو کیا لگتا ہے ان کو قرآن کا علم نہیں ہے، ان کو حدیثوں کا علم نہیں، ساری صحیح حدیثوں کو جانتے ہیں، سارے قرآن کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، سارا کچھ ان کے علم میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حق سننا بھی پسند نہیں کرتے، اپنے لوگوں کو حق بیان کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم نے اس جرم سے توبہ نہ کی، اسی جرم کے ساتھ تم میری عدالت میں آگے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ پھر یاد رکھو اللہ رب العزت کی عدالت میں انجام بہت ہی برا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اندھا، بہرا، گونگا کر کے ان کے چہروں پہ ہم ان کو چلائیں گے۔
यौम युस्हबून फिन्नार अला वुजूहिहिम ज़ूक़ू मस्सा सक़र। अल्लाह का कुरान कहता है ऐसे ही चेहरों के बाल चलते जाएंगे, चेहरों के बाल इनको घसीट घसीट के फरिश्तों को गम होगा, तुम इनको पकड़ के वैसे ही जहन्नम का ईंधन बना दो। ज़ूक़ू मस्सा सक़र, आप चखो ना मज़ा। दुनिया में रोटी की खातर, दुनिया में मालो दौलत की खातर, शोहरत की खातर, इज्जत की खातर तुम मेरा दीन छुपा लिया करते थे, तुम हक आ जाने के बाद मेरा हक छुपा लिया करते थे। जैसे दुनिया में तुमने मालो दौलत का मज़ा चखा है, दुनिया में तुम्हारी बड़ी तारीफ़ें की जाती थी। मौलवी साहब बड़ा बयान करते हैं, मौलवी साहब की ज़ुबान बड़ी चलती है, मौलवी साहब बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़ा अच्छा मसला समझाते हैं। इन मौलवी साहब का टाइम लेना चाहिए, इनको जलसों पे बुलाना चाहिए। जैसे दुनिया के अंदर तुमने बड़े मज़े चखे हैं ना, ज़ूक़ू मस्सा सक़र, अल्लाह फरमाते हैं अब जहन्नम का भी मज़ा चखो। अब जहन्नम में जो अज़ाब तुम्हारे लिए तैयार किया गया है वो भी अज़ाब का मज़ा चखो। जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें ये हदीस बयान की ना, क़यामत वाले दिन कई मुजरमों को चेहरों के बाल भी चलाया जाएगा। जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक बंदा अर्ज़ करने लगा अल्लाह के हबीब क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में बंदा भला अपने चेहरे पे कैसे चलेगा? अल्लाह के बंदा तो पाँव पे चलता है ना, अल्लाह के रसूल चेहरे पे अल्लाह की अदालत में कैसे चल के आएगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के बंदो, जो अल्लाह दुनिया के अंदर पाँव पे चलाना जानता है ना, उस अल्लाह को चेहरों पे भी चलाना आता है। जो अल्लाह दुनिया के अंदर इसको पाँव पे चलाया करता था ना, वही अल्लाह क़यामत वाले दिन ऐसे मुजरम को इसके चेहरे पे चलाएगा और इसको घसीट घसीट के जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। तो आए इन जुर्मों से आज ही तौबा कर लें, वरना क़यामत वाले दिन अंजाम बहुत ही बुरा होगा।